کہ سخت جنین کا مسئلہ، اگرچہ ہماری ٹاپک اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، مار پیٹ کا مسئلہ تھا، لیکن یہ بالآخر یہ کیونکہ پیش آنے والا مسئلہ اور بہت پیش آتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ اگر کوئی ماں یا باپ یا ڈاکٹر جو دیکھیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ سخت جنین ہو یا قتل دوسرا ہو نارمل، جو کرنے والا ہے کام اصل دیت اس کی گردن پہ آئے گی۔ مطلب فرض کریں ماں نے خود سے ڈاکٹر سے کوئی دوائی میڈیسن لکھی اور خود پی ہے دوائی، تو اقدام قتل کس نے کیا ہے؟ ماں نے۔ تو ماں جو ہے دیت اس کی گردن پہ آئے گی۔ آپ کہیں جی ڈاکٹر نہ لکھ کے دیتی، وہ اس نے تو پیسے ملے اس نے لکھ دیا، گنہگار ہوگی ڈاکٹر گنہگار ہوگی، لیکن دیت اس کی گردن پہ نہیں آئے گی۔ شوہر راضی تھا، ٹھیک ہے راضی تھا، لیکن دوائی کس نے پی؟ ماں نے پی، تو ماں کی گردن پہ دیت آئے گی۔ کون راضی تھا، کس کی اجازت سے کام ہوا، یہ اجازت دینے والے اور راضی ہونے والوں کا گنہگار ہوں گے، لیکن دیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیت ہماری ہمیشہ اس شخص پر آئے گی کہ جو یہ کام کرنے والا ہے۔ بعض اوقات ڈاکٹر ہوتی ہے، ڈاکٹر نے کوئی انجیکشن لگایا ہے، آپ کو انجیکشن لگایا ہے جس کی وجہ سے وہ سخت ہو جائے گا بچہ، تو ڈاکٹر کے اوپر دیت آئے گی۔ البتہ ماں باپ ڈاکٹر کو معاف کر سکتے ہیں، کیونکہ دیت بالآخر اس کا جو پہلا طبقہ ہے وہ ماں باپ ہی بنتے ہیں نا، اس کی اولادیں تو ہیں ہی نہیں، وہ تو خود ابھی اولادوں کی مرحلے سے گزر رہا تھا، جنین تھا، حمل تھا، تو اس کی اپنی اولادیں تو ہیں نہیں، تو پہلے طبقے میں پھر ماں باپ آتے ہیں، یہ دیت ملے گی ماں باپ کو، اور ماں باپ اپنا مال اس کو معاف کر سکتے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ معاف کر دیں، لیکن بہرحال دیت ڈاکٹر کی گردن پہ واجب ہوگی۔ یہ ایک چیز۔ کتنی دیت ہوتی ہے سخت جنین کی؟ آپ کو اگر قرآن یاد ہو تو قرآن نے سورہ مومنون کی اگر ابتدائی آیتیں شاید دیکھیں ظاہر وہاں پر ہے، مختلف مرحلے بیان کیے ہیں بچے کے۔ نطفہ ہوتا ہے، نطفے سے جو ہے یہ علقہ بنتا ہے، علقے سے یہ مضغہ بنتا ہے، مضغے سے پھر اس کے اوپر اس میں ہڈیاں آتی ہیں، اور ہڈیاں آنے کے بعد وَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اس کا۔ یہ 5 مرحلے ہیں: نطفہ، علقہ، مضغہ، ہڈیاں آنے کا مرحلہ، اور روح آنے کا مرحلہ۔ ان 5 کی دیت الگ الگ ہے۔ اب یہ کتنی مدت ہوتی ہے؟ جو ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے، شاید 40 دن کا پیریڈ ہے۔ 40 دن نطفہ ہے، 40 دن مضغہ ہے، علقہ ہے، 40 دن مضغہ ہے۔ جو مجھے ایک یاد آ رہا ہے کسی روایت میں اس طرح ذرا امام کا کوئی مناظرہ ہے شاید اس میں آیا ہے، جو مجھے ذہن میں آ رہا ہے۔ بہرحال آج کل تو میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ڈاکٹر یہ ساری چیزیں بتا سکتے ہیں کہ یہ جو چینج آتی ہے، کب نطفے سے علقہ بنتا ہے، علقہ جمع ہوا خون، کب علقے سے مضغہ بنتا ہے یعنی لوتھڑا ایک، اور مضغے سے پھر اس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں آتی ہیں، اور پھر اس کی جو ہے وہ اعضاء مکمل ہوتے ہیں، اور پھر اس میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ درست؟ کہتے ہیں اگر نطفہ ہو تو اس کی دیت 105 مسکال چاندی، 105 مسکال چاندی۔ علقہ 210 مسکال چاندی، یہ آغا سیستانی کی سائٹ سے عرض کر رہا ہوں۔ علقہ 210 مسکال چاندی، مضغہ 315 مسکال چاندی، ہڈیاں چڑھنے کا مرحلہ 420 مسکال چاندی، اور مکمل ہو جائے یعنی اعضاء مکمل ہو جائیں، ابھی روح نہیں ڈلی، روح ڈلنے سے پہلے اور اعضاء کے مکمل ہونے کے بعد، اس مرحلے میں 525 مسکال چاندی، 525 مسکال چاندی، اور روح ڈلنے کے بعد، اچھا اس مرحلے میں جو 525 والا مرحلہ ہے، اس مرحلے میں آقا فرماتے ہیں کہ کیونکہ دیکھیں اس سے پہلے تو طے ہی نہیں نا کہ یہ آیا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اعضاء مکمل ہونے کے بعد طے ہوتا ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ تو اس مرحلے میں احتیاط واجب یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے، یعنی لڑکا ہو تب بھی لڑکی ہو تب بھی 525 مسکال چاندی دیت کے طور پر دینی ہوگی۔ اور روح پھونکنے کے بعد اگر یہ لڑکا تھا تو 5250 مسکال چاندی، اور اگر یہ لڑکی تھی تو آدھی 5250
مسقال چاندی، یعنی پوری دیت ہے، انسان کامل انسان کی دیت ہے یہ. یعنی آپ خود سوچیں، یعنی خدا کی نگاہ میں اگر یہ 5 مہینے کا بچہ ہے جو کامل انسان بن چکا ہے اور 100 سال کا بوڑھا ہے، دونوں کی دیت ایک جتنی ہے. آپ یہ کہیں گے جی وہ تو اتنا سا ہے، تو اتنے سے کا بھی دیت وہی ہے جو اس اتنے سے کی ہے جو 100 سال کا ہو چکا ہے. یعنی خدا کی نگاہ میں ان میں فرق نہیں ہے. بس اگر روح آ چکی ہے تو یہ انسان ہے. اب انسان چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر مرد ہے تو 5250 مسقال، اور اگر عورت ہے تو اس سے آدھا یعنی 2625 مسقال، 2625 مسقال. درست جی؟ یہ ان کی دیت ہے. ایک مسقال جو مجھے یاد پڑ رہا ہے چاندی کا 2.6 گرامز ہے، جو مجھے ابھی یاد آ رہا ہے. اس کے لیے میں ریفر کروں گا، آپ آغا سیستانی یا آغا خوئی کی اگر توضیح ہو آپ کے پاس، اس کے پیچھے اسکیل دیا ہوا ہے کہ یہ چاندی کتنی ہوتی ہے، گرامز کے اندر انہوں نے بتایا ہوا ہے. لیکن جو میرے ذہن میں اس وقت وہ یہی ہے کہ ایک مسقال چاندی 2.6 گرامز کی ہے، اور 1 گرام چاندی اس وقت 53 روپے سمجھیں 14 پیسے. 53 روپے 14 پیسے کو پہلے ملٹیپلائی کریں 2.6 سے، اور یہ جو فگر آئے اس کو پھر ملٹیپلائی کریں 105 210 315 420 525 اور وہ 5250 کے ساتھ، تو آپ کے پاس روپیوں میں دیت آ جائے گی کہ کتنی دیت آپ کو دینا واجب ہوگی. عرض تو کیا شروع میں، اگر ڈاکٹر نے مارا ہے تو ماں اور باپ کو دیت دی جائے گی. اگر ماں قاتل ہے تو قاتل کو دیت نہیں ملتی، صرف باپ کو ملے گی. باپ قاتل ہے تو قاتل کو دیت نہیں ملتی، صرف ماں کو ملے گی. درست؟ البتہ یہ سب ایک دوسرے کو اگر معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.